کیا کبھی سوچا ہے کہ ایک محض ڈیجیٹل آئیڈیا کیسے ایک شاندار اور ٹھوس فزیکل پروڈکٹ میں بدل جاتا ہے؟ آج کے اس دلچسپ جائزے میں ہم یووی پرنٹنگ کے مکمل ورک فلو کا قدم بقدم جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک خالی ڈیجیٹل کینوس سے لے کر مکمل تیار شدہ پروڈکٹ تک کا یہ تکنیکی سفر کتنا حیرت انگیز ہے۔ اس پورے عمل کو ہم 5 زبردست مراحل میں سمجھیں گے: ڈیجیٹل کینوس، مرحلے کی تیاری، سیٹنگز، وہ جادوئی لمحہ اور آخر میں حتمی جانچ۔ خاص طور پر ہم مٹیریل کی تیاری اور پرنٹر سیٹنگز پر زور دیں گے، کیونکہ سچ پوچھیں تو کسی بھی پرفیکٹ پرنٹ کے پیچھے یہی خاموش ہیرو ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے مرحلے کی بات کرتے ہیں: ڈیجیٹل کینوس۔ مشین کا بٹن دبانے یا فزیکل مواد پر سیاہی کا پہلا قطرہ گرنے سے بہت پہلے اصل کمال ڈیجیٹل فائل کو انتہائی درستگی کے ساتھ تیار کرنے میں ہوتا ہے۔ ایک دم پرفیکٹ ڈیزائن کے لیے کچھ بنیادی چیزیں لازمی ہیں، جیسے کورل ڈرا، السٹریٹر یا فوٹو شاپ کا استعمال، اور پھر اسے ہائی ریزولوشن میں ایکسپورٹ کرنا۔ اور ہاں، درست ICC کلر پروفائل لاگو کرنا انتہائی اہم ہے، تاکہ حتمی رنگ بالکل ویسے ہی نظر آئیں جیسا کہ سوچا گیا تھا۔ اس کے علاوہ گہرے یا شفاف مواد کے لیے سفید سیاہی کی ایک الگ اور مخصوص تہہ بنانا رنگوں کو ابھارنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہاں ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے کہ سفید سیاہی کے اس انڈر پیس کو مینج کرنا اتنا اہم کیوں ہے؟ دراصل سفید سیاہی کا برتاؤ عام رنگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اگر اسے درست طریقے سے نہ سنبھالا جائے تو پورا کا پورا ڈیزائن پھیکا لگ سکتا ہے یا فزیکل طور پر اپنی جگہ سے ہٹا ہوا محسوس ہو سکتا ہے۔ یہیں ایک انتہائی شاندار ٹیکنیک کام آتی ہے جسے چوکنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک زبردست سافٹ ویئر سیٹنگ ہے جس کے ذریعے سفید سیاہی کے تہہ کے کناروں کو ڈیجیٹل تیاری کے دوران ہی تھوڑا سا سکیڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ CMY کے رنگین تہوں کے نیچے سے سفید رنگ باہر نہیں جھانکتا اور پرنٹ کے کنارے بالکل کرسپ اور صاف رہتے ہیں۔ اور ہاں، انڈسٹری کا ایک زبردست اندرونی راز سنیں۔ چونکہ سفید سیاہی میں ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ کے بھاری ذرات ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے پرنٹ ہیڈ کو بلاک ہونے سے بچانے کے لیے سیاہی کے تھیلوں کو روزانہ ہلانا بالکل لازمی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت بڑے نقصان سے بچاتی ہے۔ ڈیجیٹل تیاری کے بعد ہم دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرحلے کی تیاری، یعنی جس مٹیریل پر پرنٹ ہونا ہے اسے کیسے تیار کیا جائے۔ یقین مانیں، یہ پورے ورک فلو کا سب سے نازک اور اہم فزیکل مرحلہ ہے۔ دیکھیں، یووی سیاہی صرف تب ہی اپنا کمال دکھائے گی جب وہ سطح پر مضبوطی سے چپکے۔ عام سخت پلاسٹک پر تو یہ کام نسبتاً آسان ہے، لیکن شیشے یا چمکدار سیرامکس جیسے مشکل مٹیریلز کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ان پر سیاہی جمانے کے لیے گہری صفائی اور خاص قسم کے پرائمرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ایک سخت پریپ چیک لسٹ کو فالو کرنا سب سے اہم ہے۔ سطح پر موجود غائبانہ تیل کے ذرات کو ہٹانے کے لیے اسے 70% آئسو پروپائل الکوہول سے صاف کرنا، خاص پرائمرز لگانا، اور سب سے بڑھ کر پرنٹر بیڈ پر چیز کو ویکیوم یا کلیمپس کے ذریعے بالکل فکس کر دینا تاکہ پرنٹ کے دوران ذرا بھی گھوسٹنگ یا دوہراپن نہ آئے۔ تیاری کے حوالے سے ایک اور کمال کی پرو ٹپ: ہمیشہ سیاہی کی کیمسٹری کو مٹیریل کی نوعیت کے ساتھ میچ کریں۔ اگر ایک لچکدار چیز جیسے چمڑے پر سخت یووی سیاہی استعمال کی جائے گی تو یاد رکھیں، سوکھنے کے بعد پرنٹ بری طرح کریک ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ مٹیریل کو بے عیب طریقے سے تیار کرنے اور لاک کرنے کے بعد اب ہم تیسرے مرحلے پر آ گئے ہیں: سیٹنگز کو درست کرنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹیکنیکل مہارت اور مشین کا آپس میں زبردست ملاپ ہوتا ہے۔ سبسٹریٹ اور پرنٹ ہیڈ کے درمیان ہائٹ کلیئرنس، یعنی اونچائی کا فاصلہ، بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر پرنٹ ہیڈ زیادہ اونچا ہوگا تو بصری وضاحت گر جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بہت نیچا ہوا تو ہیڈ سٹرائک کا خطرہ ہوتا ہے، جو مشینری کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پرنٹر آپریٹرز کو اپنے پاس کاؤنٹس کا انتخاب بھی بڑی عقل مندی سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل سپیڈ اور کوالٹی کے درمیان ایک توازن قائم کرنے والی بات ہے۔ تیز پیداوار کے لیے کم پاس کاؤنٹ ٹھیک ہے، لیکن اگر میوزیم کوالٹی کے گہرے کلر گریڈینٹس چاہیے ہوں تو زیادہ پاس کاؤنٹ چننا پڑتا ہے، جس میں وقت تھوڑا زیادہ لگتا ہے۔ اور ایک چیز جسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ ہے ارد گرد کا ماحول۔ کمرے کا درجہ حرارت 20 سے 28 ڈگری سیلسیس اور نمی کو 40 سے 70% کے درمیان رکھنا کوئی معمولی بات نہیں۔
یہ سختی نوزلز کے پراسرار کلاگز اور سیاہی کی خرابیوں سے بچاتی ہے۔ اب ہم چوتھے مرحلے پر آتے ہیں، اور سچ کہوں تو یہ اس پورے عمل کا سب سے دلچسپ حصہ ہے، جادوئی لمحہ، یعنی وہ وقت جب اصل پرنٹنگ اور کیورنگ ہوتی ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 0.01 سیکنڈ، 0.01 سیکنڈ۔ کیا یہ حیران کن نہیں ہے؟ یو وی سیاہی کو مایا سے ایک دم ٹھوس حالت میں بدلنے کے لیے بس اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ فوری فوٹو کیمیکل ری ایکشن 1 سیکنڈ کے بھی 100ویں حصے میں کیسے ہوتا ہے؟ دراصل پرنٹ ہیڈ کے اندر موجود مائکرو پیزو الیکٹرک کرسٹلز الیکٹرک کرنٹ ملتے ہی دباؤ پیدا کرتے ہیں، جس سے سیاہی کے ننھے قطرے باہر نکلتے ہیں، اور اسی لمحے طاقتور الٹرا وائلٹ LED لیمپس ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے انہیں فوراً خشک کر دیتے ہیں۔ اور شاندار پریمیم نتائج کے لیے پرنٹر اکثر ایک ہی وقت میں 3 تہوں والا ایک سینڈوچ سا بچھا دیتا ہے۔ سب سے نیچے ٹھوس سفید بیس، اس کے اوپر خوبصورت رنگوں کی تہ، اور آخر میں ایک چمکدار اور ابھری ہوئی ٹیکسچر والی حفاظتی شفاف وارنش۔ پرنٹنگ مکمل ہونے کے بعد ہم اس ورک فلو کے آخری مرحلے پر پہنچتے ہیں، مرحلہ نمبر 5، حتمی جانچ۔ یہ مرحلہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پروڈکٹ دکان سے نکلنے سے پہلے ہر صنعتی معیار پر پوری اترے۔ ایک مناسب کوالٹی کنٹرول انسپیکشن بہت سخت ہوتی ہے۔ اس میں باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں پرنٹ میں لکیریں یا بینڈنگ تو نہیں، کوئی نوزل مس تو نہیں ہوئی۔ پھر کسی چھپی ہوئی جگہ پر فزیکل اسکریچ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ 100% یقین ہو جائے کہ سیاہی سطح سے مستقل طور پر جڑ چکی ہے۔ اگر جانچ کے دوران بینڈنگ یا لکیریں نظر آئیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پرنٹر کے اندرونی میکانزم جیسے لینئر ریلز یا انکوڈر اسٹرپ کو الکوہل کے ساتھ نرمی سے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک معمولی کی مینٹیننس ہے۔ شروع سے آخر تک کا یہ پورا عمل واقعی جدید مینوفیکچرنگ کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ جس رفتار سے یو وی پرنٹنگ اور خاص قسم کی سیاہی کی ٹیکنالوجی میں جدت آ رہی ہے، یہ سوچنا واقعی سنسنی خیز ہے کہ مستقبل میں یہ ورک فلو کن مزید بظاہر ناممکن مٹیریلز کو اتنی ہی آسانی سے فتح کرے گا۔ کیا ہم واقعی ہر اس چیز پر پرنٹ کر پائیں گے جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھنا یقیناً بہت دلچسپ ہوگا۔